5 صدیاں قبل تک ساری مشرقی دنیا یعنی براعظم یورپ، افریقہ اور ایشیا مغربی نصف کرہ کے ممالک امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک کے وجود سے بالکل بے خبر تھی۔ 15ویں صدی کے اواخر میں یورپی مہم جوئی کا آغاز ہوا تو یک کے بعد دیگر مختلف ممالک اور خطے دریافت ہوتے چلے گئے۔ 12 اکتوبر 1492 کو کولمبس امریکہ کے مشرقی ساحل کے قریب بہاماس پہنچا۔ یہ مقام امریکہ کے جنوب مشرقی ساحل پر فلوریڈا کے قریب واقع ہے۔ امریکہ کی سرزمین پر کسی یورپی کا یہ پہلا قدم تھا۔ پھر یک کے بعد دیگر مختلف مقامات کی دریافت کا سلسلہ چل پڑا۔ اس طرح مختلف یورپی ممالک کی نوآبادیاں بنتی چلی گئی۔ ان نوآبادیوں میں آپس میں دشمنی اور بعض اوقات جنگ و جدل تک نوبت پہنچتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی برطانوی حکومت نے اپنی نوآبادیوں سے واقعات نوآبادیاتی سلوک شروع کر دیا۔ ان کا احتسال کرنے کے لیے دن رات نئے ٹیکس عائد ہونے لگے، جس کی وجہ سے ان میں بے چینی اور بغاوت کے آثار پیدا ہونے لگے، جو آخر کار تحریک آزادی کی شکل اختیار کر گئے۔ 6 اپریل 1712 کو نیو یارک میں غلاموں نے بغاوت کر دی۔ باغیوں میں سے 21 قتل کر دیے گئے، 6 نے خودکشی کر لی، 71 کو ملک بدر کر دیا گیا۔ 1764 میں برطانوی حکومت نے شوگر ایکٹ نافذ کر کے نوآبادیات میں مختلف خوردنی اشیاء پر ٹیکس لگا دیا۔ 1765 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اپنی افواج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسٹیمپ ایکٹ پاس کیا۔ اسی سال 7 اکتوبر کو نوآبادیوں نے نیو یارک میں ایک کانگریس بلا کر عوامی حقوق کا اعلامیہ جاری کیا۔ 1767 میں چائے اور دیگر کئی اشیاء پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ چائے پر لگائے جانے والے ٹیکس کے خلاف 4 اکتوبر کو چائے کے ایک جہاز کو آگ لگا دی گئی اور 16 دسمبر کو بوسٹن میں چائے کا اسٹاک جہازوں سے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ یہ واقعہ بوسٹن ٹی پارٹی کہلایا۔ 23 مارچ 1775 کو ورجینیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرک ہنری نے یہ تاریخی الفاظ کہے: "گیو می لائبرٹی اور گیو می ڈیتھ"، یعنی کہ مجھے آزادی دو یا موت دے دو۔ 1776 میں 7 جون کو براعظمی کانگریس میں رچرڈ ہنری لی نے قرارداد پیش کی۔ آن متحدہ نوآبادیات کو آزاد اور خود مختار رہنے کا حق حاصل ہے۔ 2 جولائی کو یہ قرارداد منظور ہوئی اور 4 جولائی کو اعلان خود مختاری یعنی ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس پر دستخط ہو گئے۔ مارچ 1782 میں برطانوی کابینہ نے امریکہ کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ 1789 میں جارج واشنگٹن امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے اور 1796 میں وہ اس عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ جارج واشنگٹن کے عظیم رہنما تھے۔ ان کے بارے میں "فرسٹ ان پیس، فرسٹ ان وار، فرسٹ ان دا ہارٹس آف ہز کنٹری مین"، یعنی جنگ میں بھی عدل، امن میں بھی اول اور اپنے ہم وطنوں کے دلوں میں بھی اول کا مقولہ بہت مشہور ہے۔ واشنگٹن نے عہدے صدارت سے سبکدوش ہوتے وقت اپنی قوم کو خبردار کیا تھا کہ کسی غیر ملکی حکومت سے کبھی کوئی مستقل اتحاد نہ بنانا۔ اب ہم 4 جولائی کے اعلان آزادی پر واپس آتے ہیں اور تاریخ کے اوراق میں سے اس اعلان آزادی پر دستخط کرنے والے وطن پرستوں پر برطانوی افواج کے ہاتھوں روا رکھے جانے والے انسانیت سوز وحشیانہ مظالم کا کوج لگاتے ہیں۔ یہ نہایت دلدوز کہانی ہے اور دنیا بھر کی حریت پسندوں کے لیے سبق آموز ہے۔ ان عظیم لوگوں کی کل تعداد 56 تھی جنہوں نے اعلان پر دستخط کیے۔ یہ نہایت آسودہ حال اور خوشحال لوگ تھے۔ ان میں سے 14 قانون دان تھے، 13 کا تعلق عدلیہ سے تھا یعنی جج تھے، 11 تاجر تھے، 12 زمیندار اور جنگلات کے مالک تھے، 1 پادری اور 3 ڈاکٹر تھے، 2 کا تعلق دیگر معزز پیشوں سے تھا۔ ان سب انقلابیوں نے اعلان آزادی پر یہ جانتے ہوئے بھی دستخط کیے کہ اس کی سزا انہیں گرفتاری اور موت کی شکل میں ملے گی۔ ان میں 5 دستخط کنندگان کو برطانوی قابض افواج نے گرفتار کر کے غداری کے الزام میں اتنے ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 12 انقلابیوں کے گھر تباہ و برباد کر کے نظر آتش کر دیے گئے۔ 2 انقلابیوں کے بیٹے جو انقلابی عسکری دستوں میں کام کر رہے تھے جان سے مار دیے گئے۔ 1 اور انقلابی کے 2 بیٹے گرفتار کر کے غائب کر دیے گئے۔ 56 انقلابیوں میں سے 9 عسکری جدوجہد میں شریک رہے اور انقلاب کی اذیتناک تکالیف اور زخموں سے ہلاک ہو گئے۔ ایک اور انقلابی تامس میکن کا برطانوی فوج نے اس قدر پیچھا کیا
کہ اسے بار بار اپنی سکونت تبدیل کرنی پڑی اور اپنے خاندان کو ادھر ادھر منتقل کرنا پڑا۔ وہ کانگریس میں بغیر تنخواہ کام کرتا رہا، اس کی فیملی مسلسل روپوشی کے عالم میں رہی، اس کا سارا اسباب خانہ لوٹ لیا گیا اور اس کی بقیہ عمر ناداری کے عالم میں گزرنی پڑی۔ 12 ستمبر 1776 کو برطانوی افواج نے تحریک آزادی کے ایک رہنما ناتھن ہیل کو جاسوسی کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرنے سے پہلے اس کی زبان سے یہ تاریخی الفاظ ادا ہوئے: مجھے افسوس ہے کہ وطن کو دینے کے لیے میرے پاس صرف ایک زندگی ہے۔ اسی طرح کی قربانیوں سے امریکی انقلاب کے سبھی رہنماؤں کو گزرنا پڑا۔ یہ سب لوگ خوشحال اور تعلیم یافتہ لوگ تھے، جرائم پیشہ فسادی یا تخریب کار قسم کے لوگ نہیں تھے۔ یہ سب حکومت برطانیہ کے رعایا تھے اور اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے جس سے حکمرانوں کا تعلق تھا۔ امریکہ کے سبھی نوآبادکار لوگ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، ویلز اور یورپ کے مختلف ممالک سے آئے تھے۔ ان کا مذہب بھی وہی تھا جو حکمرانوں کا تھا۔ یہ سب حضرت مسیح کے ماننے والے اور رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ تھے۔ اگر یہ خاموش بیٹھے رہتے تو انہیں حکومت میں بڑے بڑے عہدے مل سکتے تھے اور یہ نہایت پرآسائش زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ان عظیم انقلابی لوگوں نے امریکی عوام کو برطانوی سامراج کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے 4 جولائی 1776 کو ملک کے کونے کونے سے فلاڈیلفیا کے مقام پر جمع ہو کر کانگریس کے آئینی کنونشن میں شامل ہو کر اعلان خود مختاری پر دستخط کیے۔ انہوں نے اپنے آرام و آسائش پر آزادی کو ترجیح دی اور یہ عہد کیا کہ اس اعلان آزادی و خود مختاری کی تائید کے لیے پروردگار عالم کی قوت حاکمہ کی حفاظت اور مدد پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے ہم آپس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اصول مقصد کے لیے اپنی جانوں، اپنی جائیدادوں اور اپنی عزت و ناموس کے ساتھ اس کا تحفظ اور اس کی تائید کریں گے۔ اس عزم و استقلال کے نتیجے میں انقلابی قیادت کو جن مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا ان کا مختصر بیان جو میں کر چکا ہوں، لیکن ان انقلابی قائدین کے سامنے واضح منزل تھے، اپنے ملک کی آزادی و خود مختاری۔ وہ اس منزل کی طرف ثابت قدمی سے بڑھتے رہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعمیر کی تمام منزلیں طے کر کے امریکہ دنیا کی سپر طاقت بن چکا ہے اور تاج برطانیہ کے کیے گئے مظالم کا بدلہ بے گناہ مسلمانوں سے لے رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔